السلام علیکم۔ آج بروز ہفتہ 11 نومبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مشکوک ٹرانزیکشن روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات، ریئل اسٹیٹ اور زراعت کے شعبوں کو ٹیکس لیٹ میں لایا جائے، IMF کا مطالبہ۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، پاکستان کی چینی بینکوں سے $600 ملین کے قرضے کے لیے گفتگو۔ جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان نے 80 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر دیا۔ واہگہ پر بھارتی حکام کے حوالے ایدھی فاؤنڈیشن نے نقدی اور تحائف بھی دیے۔ مشرق وسطی جنگ پر سعودی عرب میں OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس، جنگ بندی کی جائے، امدادی کاموں کی اجازت دی جائے۔ اسلامک تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل کا مطالبہ، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی فلسطینی صدر محمود عباس سے جدہ میں ملاقات۔ غزہ میں وحشیانہ بمباری سے ایک اور اسکول تباہ، البراق اسکول میں حملے سے 50 بچے شہید، متعدد زخمی۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آبائی ضلع چاٹ سدہ میں ادا کر دی گئی۔ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان انگلینڈ مد مقابل، سیمی فائنل تک رسائی پاکستانی ٹیم کا خواب ہی رہ گئی۔ گروپ بندی کا شکار قومی ٹیم کی افغانستان سے مشکوک شکست پر تحقیقات ہونا چاہیے، شائقین کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب۔ IMF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ درآمدات کی آڑ میں مشکوک ٹرانزیکشنز روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے وفد نے پاکستان سے FBR کی استعداد بڑھانے اور مشکوک ٹرانزیکشنز کو روکنے پر زور دیا ہے، خصوصاً FBR اور اسٹیٹ بینک کو اس حوالے سے سخت اقدامات کرنے کو کہا ہے۔ منی لانڈرنگ کا سلسلہ زیادہ نقصان دہ ہے، جس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ IMF نے رواں سال کے 8 ماہ میں محصولات کا ہدف پورا کرنے پر زور دیا، ساتھ ہی ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ بھی کیا، جبکہ FBR نے ہر سیکٹر سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹم اور ایکسائز کی مکمل تفصیلات فراہم کر دی ہیں۔ تاہم ملکی دولت کے 22% حصے پر قابض امیر طبقے کا 1% بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا سکا ہے۔ حکومت نے توانائی کا پلان شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ توانائی کا 60% متبادل ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ 2030 تک الیکٹریکل وہیکل کو پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ بلین ٹری سونامی منصوبے سے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ ترسیلات زر 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ چینی بینکوں سے پاکستان کو $600 ملین ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں سال اکتوبر میں ترسیلات زر $2.5 ارب رہا، ستمبر میں $2 ارب 20 کروڑ تھا، جبکہ اس میں 10% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ترسیلات زر بڑھنے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہونا مثبت پیش رفت ہے، جبکہ انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا اور بینک آف چائنا سے $600 ملین کے قرضے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ $6 ارب 78 کروڑ کے ML1 منصوبے کا افتتاح آئندہ سال فروری یا مارچ میں کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں کراچی سے ملتان تک نیا ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا، جس کی بڈنگ کی اجازت کے لیے چین کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم ہو گئی۔ 1203 پوائنٹس کی ریکارڈ تیزی کے بعد 100 انڈیکس 55,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح بھی عبور کر گیا۔ سعودی عرب اور چین کی پاکستان کے ریفائنری سیکٹر میں سرمایہ کاری کی اطلاعات، IMF کی پاکستانی معیشت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار اور مثبت تکنیکی مذاکرات سے قرضے کی اگلی قسط کا اجرا یقینی ہونے جیسے عوامل کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعے کو بھی تیزی کا تسلسل برقرار رہا، جس کی وجہ سے 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سے 100 انڈیکس بڑھ کر 55,464 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر آ گیا، جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں $36 کے اضافے سے $287.25 کا ہو گیا۔ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت 80 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر کے واہگہ کے راستے بھارت بھجوا دیا ہے۔ سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار بھارتی ماہی گیر 3 سال تک پاکستان کی جیل میں قید رہے۔ ملیر جیل میں قید بھارتی ماہی گیروں کو ایدھی فاؤنڈیشن کے ذریعے لاہور پہنچایا گیا، جہاں سے واہگہ بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے قیدیوں کو 5,000 ہزار نقد اور تحائف بھی دیے گئے۔ رہا ہونے والے ماہی گیروں کا کہنا تھا کہ غلطی سے سرحدی خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 ماہ سے زیادہ قید میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کو اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے۔ لاہور سمیت کئی شہروں کا ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے آ گیا۔ پنجاب میں نافذ اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا۔ لاہور آج دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے۔
जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड किया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर कोलकाता का पहला नंबर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत होती है, जबकि 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान इंतकाल कर गए। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान को तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बायस गुज़िश्ता शब पेशावर में हयात आबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया था, जहां आज उनका इंतकाल हो गया। मरहूम आज़म खान की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके चारसदा में अदा कर दी गई। आज़म खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर के ओहदों पर भी काम किया था और वो चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।